عبادت تب تک عبادت ہے جب تک اس عبادت میں حجت موجود. حجت نکل جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا کہ ابئی نماز پڑھ رہا تھا اور رسول نے اسے بلایا, اس نے نماز شروع رکھی, ایسا ہے یا نہیں؟ نبی نے دوبارہ بلایا, اس نے اور تیز کی, تیسری آواز پہ نماز ختم کر کے نبی کے پاس آیا, لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا شرم نہیں آئی تجھے وجود نماز بلا رہا تھا, تجھے اصل نماز بلا رہا. اس نے کہا سرکار, اس نے جو دلیل دی اپنی معرفت کے مطابق بڑی اچھی دلیل دی, لیکن نبی نے اس کی دلیل کو موت دے دی. اس نے کہا سرکار اگر میں نے نماز نہیں چھوڑی, میرے پاس دلیل تھی. رسول نے کہا دلیل دے. اس نے کہا سرکار میں کھڑا تھا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ ہوتا ہے بڑا, نبی ہوتا ہے چھوٹا, میں بڑے کی بارگاہ چھوڑ کے چھوٹے کی عدالت میں کیسے آتا؟ بھائی دلیل اچھی ہے, دلیل دیکھے جس چیز میں وزن ہو ماننی چاہیے. دلیل اس نے اپنی معرفت کے مطابق بڑی اچھی دی, لیکن نبی نے جواب ایسا دیا کہ قیامت تک کے لیے ایسی سوچ رکھنے والے کو بھی مار دیا. نبی نے کہا اچھا تو اللہ کی عدالت میں تھا اس لیے میرے پاس نہیں پہنچا کہ تو اللہ کے پاس تھا, اور تو نے کہا کہ اللہ بڑا ہوتا ہے نبی چھوٹا ہوتا ہے. اب بھائی تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تو نے اللہ دیکھا ہے؟ سرکار کبھی بھی نہیں. وہ اللہ کبھی تجھ سے بولا ہے؟ سرکار نہیں. فرمایا مانتا کیوں ہے؟ سرکار آپ نے کہا ہے. فرمایا بلا بھی تو میں رہا تھا, میرے کہنے پہ. تو جس کی عدالت میں تھا نا, اسے تو نے میرے کہنے پہ مانا ہے. میری زبان پہ یقین کا نام اسلام ہے, اور میری زبان پہ لبیک کہنے کا نام ایمان ہے. اب بھائی تجھ سے کتنی بری حرکت ہوئی, نماز ادا کر لی اور محمد کو قضا کر لیا. اتنا جملہ کہنا تھا. یہاں تک واقعہ آپ نے سنا ہے, وقت گزارنا مقصد نہیں, اگلا رخ دکھاؤں. ابئی نے اسی دن صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا کہ مجھے مرنے سے پہلے شریعت کے ایک نئے مسئلے کا پتہ چل گیا مجھے اپنی زندگی میں کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نبی آواز دے تو نماز کو وہیں پہ توڑ دو اور نبی کے پاس جاؤ, دوبارہ آ کے نماز کو پھر پڑھ لو, لیکن نبی کی آواز نماز توڑ کے بھی سننی چاہیے. یہ مجھے پتا چل گیا. صحابہ پہ اب روب جھاڑا اس نے کہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا اور مجھے پتا. ساتھ بیٹھا تھا ایک بوڑھا جوان, نام تھا سلمان, سینے پہ تھا تمغہ ایمان, تقاضا حیات نے کیا ہوا تھا بوڑھا, محبت علی نے کیا ہوا تھا جوان. ہاتھوں میں تھی چھریاں لیکن قسمت کی لکیروں میں تھی ولایت علی. نون والی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا, ابئی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تجھے ابھی بھی کچھ نہیں پتا, تیری معرفت ابھی بھی کچھ نہیں ہے. ابئی نے کہا اتنا بڑا مسئلہ پتا چلا. سلمان کیا تجھے پہلے پتا تھا کہ نماز توڑ کے نبی کی بات سننی چاہیے؟ فرمایا کل میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, میں تجھے بتاؤں گا حقیقی نماز کسے کہتے ہیں, اصل نماز کسے کہتے ہیں. اگلے دن ابئی نے سلمان کے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز شروع کی. جب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا, اللہ اکبر کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا. سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو پہ سلمان آئے تھے. نبی کی آواز ہے سلمان نے وہیں سے مسلح چھوڑا, نبی کے پاس گئے, لبیک یا رسول اللہ. سلمان پیاس لگی ہے پانی پلا. سلمان نے مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا, نبی کے قدموں پہ آ کے نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا. نبی نے پانی پیا, سلمان نے پیالہ لے کے وہیں پہ رکھے, نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مجھے یا رسول اللہ کوئی اور حکم. فرمایا سلمان واپس چلا جا. سلمان مصلی پہ آیا, کھڑا ہو, ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ادھر سلمان نے نماز کو ختم کیا. ابئی
نے جلدی جلدی نماز کو ختم کر کے نبی کے پاس جا کے ابئی نے کہا یا رسول اللہ بڑھا ہو گیا ہے سلمان، بطور کی دہلیز میں سجدے کرتے ہوئے اسے ابھی نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، آج میں نے اس کی نماز سنی ہے، یہ نماز توڑ کے گیا، جب یہ آیا اس نے وحی سے شروع کر دی، یا رسول اللہ چاہیے نہیں تھا یہ نماز کو سرے سے پڑھتا، یہ نماز کو شروع سے پڑھتا۔ نبی مسکراتے رہے، مسکرا کے سلمان کو بلا کے کہا سلمان ابئی پوچھ رہا ہے تو نے نماز توڑی تھی تو شروع سے کیوں نہیں پڑھی؟ ابئی کی طرف دیکھ کے سلمان کہتا میں نے توڑی کب تھی؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے نبی کے سامنے؟ سلمان نے بتایا کہ عبادت میں حجت ہو، حجت کے آنے سے عبادت ٹوٹتی نہیں۔ عبادت